مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اس وقت شروع میں ٹی وی چلی تھی جب کی بات ہے, لاہور کے قریب ایک گاؤں کی بات ہے. اس وقت ہندوستان اور پاکستان نہیں بنا تھا, تب کی بات ذرا سنو. اللہ اللہ معاملہ یہ ہے, ایک عورت تھی, اس کی اکلوتی بیٹی تھی, بڑی شریف تھی, 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی, قرآن شریف پڑھتی تھی, مگر جمعے کا دن تھا, قرآن شریف پڑھ رہی ہے, وہ بھی 16واں سپارہ. جمعے کا دن اور 16واں سپارہ پڑھ رہی. لڑکی پڑھتی تھی جمعے کے دن, 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے. اتنے میں آدھا سپارہ تقریباً ہو گیا. اس کی سہیلی آئی اور آتے ہی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چپٹ گئی اور کہنے لگی, سن میرے گھر میں ٹی وی ہے, بڑے بڑے اچھے گانے آ رہے ہیں, چل میں تجھے بلانے آیا. وہ لڑکی کہنے لگی, دیکھ میں کیسے جاؤں, میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں, میں نہیں جا سکتی, میرا بھی آدھا سپارہ ہوا ہے. اس نے ایسے کر کے اس کے سر پہ ہاتھ مارا, کہا پگلی قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا ہے. اچھا, قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا ہے. اسے تو بعد میں بھی پڑھ لیے, آ کے پڑھ لیے, ٹی وی میں سین بڑے اچھے آ رہے ہیں, سمجھے, اور کیا کیا وہ جو بھی چلتا ہوگا, کہا وہ بہت اچھے آ رہے ہیں, چل, جبکہ وہ اچھے نہیں ہوتے لیکن نقل کفر نباشا. کہا سین بڑے اچھے آ رہے ہیں, چل ذرا چل. لڑکی کی بھی سمجھ, اماں ادھر بیٹھو ہوئی نا, اپنے چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی. جب دیکھا رہی یہ تو میری لڑکی کو بہکا دی, اس نے بھی قرآن بند کرا اور چل دی. ماں بولی, بیٹی ٹھہر جا, رک جا, مت جا میرے لال, میرے جگر, میرے دل کے ٹکڑے, مت جا. کہنے لگی, کیوں ماں؟ اس کے یہ میری سہیلی بلانے آئی ہے, اتنی دور سے مجھ سے کتنا پیار کر. کہا تیری سہیلی نہیں ہے یہ, تیری سہیلی کی شکل میں چڑیل ہے یہ, چڑیل, شیطان ہے یہ, شیطان. کہا بیٹی تو قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن چھوڑ کر کے ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے. وہ لڑکی ہے, سن لے, جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی, موبائل چلاتی رہتی ہے. یہ ماں ان سے اگر کچھ کہہ دے تو یہ لڑکی منہ ٹیڑھا کرتی ہے, ڈبل بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے, کھانا نہیں کھاتی جب تک ماں توبہ نہ کر لے, اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی. اب سنو, وہ لڑکی بولی, نہیں ماں میں جا رہی ہوں. کہا بیٹی مت جا, یہ تیری سہیلی نہیں, یہ شیطان ہے. اب وہ بولی, دیکھ میری ماں نے آج تک نہیں کہا, تیری ماں کیا کہہ رہی, اگر میری ماں ہوتی نا تو سینڈل سے اس کا منہ توڑ دیتی. اب تعلیم سنو. وہ لڑکی کہنے لگی, ارے یہ پاگل ہے, میری ماں تھوڑی ہے, پاگل ہے, چل تو چل, برا مت مانے, چل. ماں چیختی رہ گئی, چلاتی رہ گئی, روتی رہ گئی, مگر یہ لڑکی چلی گئی. جا کر کے اس نے ٹی وی میں جو پتہ نہیں کیا کیا دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جب واپس آئی تو ماں رو رہی تھی. اس نے سوچا چلو قرآن شریف کا جو آدھا سپارہ باقی تھا نا اس کو پورا کر لوں. لیکن لڑکی نے جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہا, اللہ نے کہا نہیں, اب تو ہاتھ نہیں لگا سکتی, تو نے قرآن کو چھوڑا, شیطان کو پسند کیا, ماں کا کہنا نہیں مانا, سہیلی کے ساتھ گئی, تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا. اب لڑکی جیسے ہی بیٹھی اور قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے رحل کے نیچے سے ایک خونخوار چھپکلی پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی بولو؟ اور وہ چھپکلی رحل کے نیچے سے نکلی, لڑکی کی پیشانی پہ چمٹ گئی, اور چپٹنے کے بعد لڑکی کو ڈسنے لگی, کاٹنے لگی. لڑکی چیخنے لگی, چلانے لگی, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. ماں یار ماں ہوتی ہے, اس کا دل اتنا نرم تھا, ابھی اس نے ماں کا دل دکھایا, ابھی اس نے ماں کی ایک نہ سنی, ماں کو پاگل بتا کے چلی گئی کہ میری ماں پاگل ہے. لیکن چیخ رہی ہے, چلا رہی
ماں چمٹا لے کر کے دوڑی، کہا میری بیٹی میں آ رہی، میری بیٹی میں آ رہی۔ اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھوڑا دیتی، یہ تو چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ وہ جب ماں چمٹا لے کر کے آئی تو اب ایک چھپکلی نہیں، اللہ کی قدرت سے پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی۔ او بچیوں، جو تم ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، سن لینا آج کان کھول کر، میری بچی ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا۔ اب وہ لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ماں نے جیسے چمٹا کے بڑھا، اس کے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی، اس کے گالوں پہ چھپکلی، ماتھے پہ چھپکلی، پورے جسم پہ چھپکلی۔ لڑکی رو رہی، ماں مجھے بچا لو، اور چھپکلیاں نوچ نوچ کے اس لڑکی کو کھا رہی ہے، زہر چڑھا رہی ہے، ڈس رہی ہے، کاٹ رہی ہے۔ وہ لڑکی رو رہی ہے، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، اور ماں بھی رونے لگی، میرے لال میں کیا کروں، پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی۔ لڑکی گھنٹوں تڑپتی رہی، محلے میں چیخ و پکار کی آواز پڑی، محلے والے آ گئے۔ لڑکی کہنے لگی بھیا مجھے بچا لو، چاچا مجھے بچا لو، ماما مجھے بچا لو، تایا مجھے بچا لو، اگر چھپکلی ہو تو بچا لے، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے عذاب۔ لڑکی گھنٹوں تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی۔ اب لڑکی کا جسم پھولنے لگا، لڑکی کا جسم سوج گیا، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا۔ وہ ماتھے والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر گئی۔ اللہ، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، کبھی بھی ماں باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ میرے بچوں، ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد لائق ہے، یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ انہوں نے یہ جلسہ کیا، اتنی محنت کاوش کی، اور مجھ جیسا گناہ گار آیا، مگر چاہتا ہوں پیغام دے کر کے چلا جاؤں۔ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، کبھی بھی ماں باپ کو، بچوں ٹھیک ہے بیٹا، کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے متقی پرہیزگار وہ دیکھے، اگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو اللہ نے انہیں زمین میں دھسا دیا، زمین میں۔ اور ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل ماں باپ کی عزت کرنے والے نوٹوں میں کھیلتے ہیں، کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ لڑکی مر گئی، جنازے پہ چھپکلی، کیسے غسل دیں، کیسے کفن۔ کہیں سے گانوں کی آواز آئی، چھپکلی غائب، آواز ختم، چھپکلی پھر آ گئی۔ لوگ سمجھ گئے کیا کریں، ایسے ایسے معاملہ تھا۔ مسلمان کی بچی کا جنازہ تھا، قرآن شریف پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، مگر اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا، اللہ ناراض ہو گیا، قرآن کو چھوڑ کے چلی گئی، اللہ غضب میں آ گیا۔ اب اس کے جنازے پہ ٹی وی چل رہی، تو اس کو غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، کفن۔ اور جب چارپائی لے کر کے چلے، ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی پوری چارپائی پہ موجود، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کا جنازہ جا رہا، لوگ دیکھ رہے، اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ رہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ او میری بہنوں بچی، اگر تمہاری ماں تمہیں ڈانٹے تو پلٹ کے جواب مت دینا، تم سر جھکا کر کے ماں کی سن لینا، اور ماں کے ہاتھ چومنا، ماں کا کہنا ماننا، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ کچھ بچیاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہیں۔ او میرے بھائی سنو سنو، اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا۔ مسلمان کی بچی، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ جائے، ٹی وی کے ساتھ قبر میں اتار دیا، مجبوری، ٹی وی کے ساتھ اتارا، لوگ تھو 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 کر رہے ہیں، 40-50 قدم مٹی دے کے واپس پلٹے، قبر ایسی پھٹی، دھماکہ ہوا، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کے باہر گری۔ پھر جا کے دیکھا تو قبر پھر صحیح ہو، سب لوگ اپنے گھر چلے گئے، ڈر گئے، دہشت تھی۔
اب دہشت. اب ہوا یوں، شام کو جب وہ اس کی ماں سوئی، روتی روتی سو گئی. جیسے ہی سوئی تو وہ لڑکی اپنی ماں کے خواب میں آ گئی اور کہنے لگی ماں میں زندہ ہوں مجھے نکالو، ماں میں مری نہیں ہوں میں زندہ ہوں مجھے نکالو، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے، میری قبر میں آگ بھر دی گئی ہے. او بچیوں بچے سن لو جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کہ ماں میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے، میں زندہ ہوں مجھے نکالو. ماں پسینے آنکھ کھلی، شوہر کو بتایا. شوہر نے کہا نہیں، اکیلی بیٹی تھی تو محبت کرتی تھی، اس وجہ سے خیال خواب میں بدل گیا، آ میرے پاس لیٹ جاؤ. جب لیٹی پاس میں، اب وہ باپ کے خواب میں آ گئی. ابا میں زندہ ہوں مجھے نکال لو، ابا میری قبر میں سانپ اور بچھو ہیں، میری قبر کو آگ سے بھر دیا، میں بہت تکلیف میں، مری نہیں ہوں مجھے نکال لو. ابا بھی پریشان. امام صاحب کو بتایا، ان کو بھی خواب، حاجی صاحب کو خواب، نمازی اچھے لوگ، اب پورے گاؤں کے خواب میں. 7 دن گزر گئے، رسالے میں تھا 7 دن گزر گئے. لوگ پریشان، نیند حرام. کہا ویسے بھی تو مری نہ، چلو قبر کھول کے دیکھتے. قبر کھول کے دیکھتے. اب جب پہنچے، اللہ، جیسے ہی پہنچے تو امام صاحب نے 4 آدمیوں کو ایسوں کو لگایا جو کم ڈرنے والے تھے، دل والے تھے. میری بچیوں اور بچوں سنو، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. کچھ لڑکے بھی ایسے ہیں، اگر ان کی ماں کچھ کہتی ہے نا تو یہ گردن ٹیڑھی کر کے چلے جاتے اور جواب دے دیتے ہیں. جواب ہرگز مت دینا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تمہیں کیا پتا اس ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. یہ باپ ہیرو تھا، ہیرو، اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے. اب تو اتنی سارے آشائش ہیں، انہوں نے کسی چلائی، پھاوڑے چلائے، مزدوری چلائی، بھینس پالی، تب جا کے تمہیں پالا. اور آج تم ان کی قدر نہیں جانتے ہو. تمہارے پیٹ میں ایک رات اگر پتھری کا درد ہو جائے تو رات بھر تمہیں برداشت نہیں. اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہاری ماں نے 9 مہینے. ایک دن نہیں ہوتا، 9 مہینے بہت ہوتے ہیں. اسے سنبھل کے کھانا نہیں کھایا جا رہا، پانی نہیں پیا جا رہا، سنبھل کے لیٹ نہیں سکتی، سنبھل کے لچ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں. یہ ماں ہے، ماں. نبی کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، وہ بھی پیدل 300 میل کی دوری پر. اتنے گرم ریت پر اور راستے پر اگر گوشت کی بوٹی ڈال دو تو بھن کے کباب بن جائے. اتنے گرم، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب میں چرچا ہو گیا. یہ اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، بڑا نیک، بڑا اچھا، ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق. نبی کے پاس جب گیا تو نبی نے فرمایا تم نے کون سا ایسا کام کیا جو ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا آقا میں نے 7 یا 9 مرتبہ اپنی ماں کو حج کرایا، کاندھے پہ پیدل بٹھا کر کے. تو میرے نبی نے فرمایا حق کی بات کر رہے ہو؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں موت اور زندگی کے درمیان تھی. جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو تمہاری ماں کو ایسا جھٹکا لگا تھا، اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور 9 مہینے پیٹ میں رکھا. اگر اسی پہ بیان کرنے آ جاؤ نا تو آپ کان پکڑ جاؤ. ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں ہوا، ایک جھٹکے کا. یہ دن بھر کھیتوں میں رہا، سانپ کیڑے سے نہیں ڈرا. اب تو ذرا سا یہ ہے نا تیندو پھوندو تو لوگوں کو نکلنا بند کر. ان سے پوچھو یہ شیروں میں کھیلے ہیں، یہ جانوروں میں، بھالوؤں میں کھیل کھیل کے تمہیں پالا انہوں نے. یہ اصلی ہیرو تھے پرانے. اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا. اب لوگ جب اس کی قبر کھولنے پہنچ گئے، سارے لوگ وہاں پر پہنچے مگر آدمی عورتیں سب ایک بھیڑ لگ گئی. امام صاحب نے کہا قبر کھولو، اور جیسے ہی قبر کھولی، اللہ، جب قبر کھولی گئی تو لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر اسے سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے. اس کا منہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کالا کوئلہ، اور ایک سانپ 4 منہ والا تھا. گردن سے لپیٹا لگا کے، کمر میں لپیٹا لگا کے، پاؤں پہ لپیٹا لگا کے، ایک منہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا،
दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलुए पे और ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े था और एक से जबान की जड़े, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीख निकल गई, लोग औरतें कई बेहोश हो गई, कुछ भाग पड़े, सारे लोग डर गए कब्र बंद करो। मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते जरा देखो, इनकी आंखों में आंसू तो आ गए मगर साथ में नबी भी याद आ गए। ये पीछे नहीं हटे, ये कब्र के आगे चले गए, इन्हें याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफतें बलाएं नाजिल हो तो अजान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, कोई भी मुसीबत आए तो अजान पढ़ो, जिन्नात घर में आ जाए तो अजान पढ़ो, बीमारी हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया। इस इमाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद करने के बाद अपने कानों में उंगली लगाई और पूरी ताकत से अजान पढ़ने लगा। आंखों में आंसू तो थे मगर अजान पढ़ने लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंखें खोल करके देखा तो अज़ाबे कब्र खत्म हो चुका था। यही लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा तो कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वो लड़की जिंदा तो थी। आखिरी जुमला सुन लो, क्योंकि मुझे बनारस निकलना है। मुझे कहाँ जाना? बनारस जाना। 1:45 बज गए, 2 घंटे होने वाले तकरीबन, बहुत दूर जाना। तो लड़की जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को उसका जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका जिस्म खिंजीर का बन चुका था। मुंह खिंजीर, वो भंगियों के पास जो सुअर होता है ना उसको खिंजीर बोलते हैं। खिंजीर का मुंह बन गया था। पूछा क्यों? इसलिए इसकी माँ कुछ कहती थी ना तो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, मुंह चिड़ियाती थी, खिसियाती थी, दांत किचकिचाती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गए। तो जो बच्चियां अपनी माँ को आंखें दिखाती हैं, माँ को मुंह बनाती हैं, माँ के सामने दांत पीसती हैं, किचकिचाती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा, भाइयों आपसे भी हाथ जोड़ के कहूँगा, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वो मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वो मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। इको लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, लगाए रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं जी।
آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو نا سبحان اللہ۔ آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، نعرہ تکبیر، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں کا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سبحان اللہ۔ یہ خزانہ ہے لٹیروں سے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت، اور وہ بھی سید صاحب کا، سید مظفر میں، پورا سال یاد رکھو، پڑھ دوں کون کو؟ اگر یہ شعر بھی تمہیں ایک سال یاد نہیں رہا تو سمجھو تو 5واں کلاس فیل، ورنہ یو کے جی ایل کے جی میں فیل۔ بتاؤں پڑھوں شعر؟ سن رہا اسی لہجے میں پڑھوں گا۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، مجھ کو عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، مدینہ 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 لکھ دو،
اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی توبہ کیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کمیٹی والے بتا کے گئے ابھی پروگرام اور آگے چلے گا لیکن مجھے نکلنا, مجھے جانا, اس لیے میں جاؤں گا, میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, میں جاؤں گا, بس ایک آدھ کمیٹی والا میرے ساتھ جائے گا, وہ بھی اجازت والے. سمجھ گئے ہوگا آپ. بہرحال چلو, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. میں آپ کے لیے دعائیں پہلے ہی کر دیتا ہوں. مولا 5 منٹ میں بیٹا کچھ نہیں ہوتا. ارے سنو نا, جب بلایا تو سنو, آدھا گھنٹہ سنو, گھنٹہ سنو. ارے دعا کے لیے میں بھی کرتا ہوں. دیکھو مولا پروردگار عالم اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. اللہ اتنا دے, اتنا دے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے, بغیر اولاد ہو تو اولاد دے دے. ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما. ہمارے بزرگ مولا ان کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرما. کمیٹی والوں کی تمام محنتوں کو قبول فرما, ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما. جو مہمان حضرات ہیں ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ.